بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان ایمان فروشوں کی ایپیسوڈ نمبر 10 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ موبی نے رابن کو وہ ساری باتیں سنائیں جو سلطان ایوبی کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ 7 لڑکیاں اور 5 آدمی جو مراکشی تاجروں کے بھیس میں تھے، حملے سے 2 روز پہلے ساحل پر اتار دیے گئے تھے۔ 5 آدمی صلیبیوں کے تجربہ کار جاسوس اور کمانڈو تھے، اور لڑکیاں بھی جاسوس تھیں۔ جاسوسی کے علاوہ ان کے ذمہ یہ کام بھی تھا کہ وہ مسلمان سپہ سالاروں کو اپنے حسن کے جال میں پھانس لیں۔ وہ خوبصورت تو تھیں ہی، انہیں جاسوسی اور ذہنوں کی تخریب کاری کی خاص ٹریننگ بھی دی گئی تھی۔ اس ٹریننگ میں اداکاری خاص طور پر شامل تھی۔ 5 مردوں کا مشن یہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ختم کرنا اور ناجی کے ساتھ رابطہ رکھنا۔ یہ لڑکیاں مصر کی زبانی روانی سے بول سکتی تھیں، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ رابن اس شعبے کا سربراہ تھا، اسے ناجی تک پہنچنا تھا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کی چال نے یہاں کے حالات کا رخ ہی الٹا کر دیا۔ کیا تم صلاح الدین ایوبی کو جال میں نہیں پھانس سکتی؟ رابن نے پوچھا۔ ابھی تو یہاں پہلی رات ہے، موبی نے کہا۔ اس نے ہمارے متعلق جو فیصلہ دیا ہے، اگر وہ سچے دل سے دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد نہیں پتھر ہے۔ اگر اسے ہمارے ساتھ کوئی دلچسپی ہوتی تو کسی ایک لڑکی کو اپنے خیمے میں ضرور بلا لیتا۔ اسے قتل کرنا بھی آسان نہیں۔ وہ ایک ہی بار ساحل پر آیا تھا، مگر تیر خطا گیا۔ وہ سالاروں اور محافظوں کے نرخے میں رہتا ہے۔ ادھر ایک سنتری ہمارے سر پر کھڑا ہے، اور محافظوں کے پورے دستے نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کو گھیر رکھا ہے۔ وہ 5 کہاں ہیں؟ رابن نے پوچھا۔ تھوڑی دور ہیں، موبی نے جواب دیا۔ وہ ابھی یہیں رہیں گے۔ سنو موبی، رابن نے کہا، اس شکست نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ میرے ضمیر پر اتنا بوجھ آ پڑا ہے جیسے اس شکست کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف تو سب سے لیا گیا تھا، لیکن ایک سپاہی کے حلف میں اور میرے حلف میں زمین و آسمان جتنا فرق ہے۔ میرے رتبے کو سامنے رکھو، میرے فرائض کو دیکھو۔ آدھی جنگ مجھے زمین کے نیچے سے اور پیٹھ کے پیچھے سے وار کر کے جیتنی تھی، مگر میں اور تم 7 اور وہ 5 اپنا فرض ادا نہیں کر سکے۔ مجھ سے یہ صلیب جواب مانگ رہی ہے۔ اس نے گلے میں ڈالی ہوئی صلیب ہاتھ میں لے کر کہا، میں اسے اپنے سینے سے جدا بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے موبی کے سینے پر ہاتھ پھیر کر اس کی صلیب ہاتھ میں لی اور کہا، تم اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہو، اس صلیب سے آنکھیں نہیں چرا سکتی۔ اس نے جو فرض تمہیں سونپا ہے وہ پورا کرو۔ خدا نے تمہیں جو حسن دیا ہے وہ چٹانوں کو پھاڑ کر تمہیں راستہ دے سکتا ہے۔ میں تمہیں پھر سے کہتا ہوں کہ ہماری اچانک اور غیر متوقع ملاقات اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہمارے لشکر بحیرہ روم کے اس پار اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جو مر گئے ہیں سو مر گئے ہیں، جو زندہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ شکست نہیں، دھوکہ تھا۔ تم اپنے خیمے میں واپس جاؤ اور ان لڑکیوں سے کہو کہ خیمے میں نہ پڑی رہیں۔ بار بار سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملیں، اس کے سالاروں سے ملیں، بے تکلفی پیدا کریں، مسلمان ہو جانے کا جھانسا دیں۔ آگے وہ جانتی ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ ہوا کیا۔ موبی نے کہا، کیا سوڈانیوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے؟ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، رابن نے کہا۔ میں نے حملے سے بہت پہلے مصر میں پھیلائے ہوئے اپنے جاسوسوں سے جو معلومات حاصل کی تھیں وہ یہ ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو سوڈانیوں کے پاس 50,000 محافظ لشکر پر انہیں بالکل بھروسہ نہیں تھا، حالانکہ یہ مسلمانوں کے واسرائے مصر کی اپنی فوج ہے۔ ایوبی نے آ کر مصری فوج تیار کر لی۔ سوڈانی اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ان کے کمانڈر ناجی نے ہم سے مدد طلب کی تھی۔ میں نے اس کا خط دیکھا تھا اور میں نے تصدیق کی تھی یہ خط ناجی کا ہی ہے اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں، مگر ہمارے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ جو ہوا ہے وہ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ، اور وہ مجھے یاد رہے گا۔ اب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کیسے ہوا، کس نے کیا۔ میں نے یہ چھان بین کیے بغیر میں واپس جانے والا بالکل نہیں ہوں۔ شاہ آگسٹ نے بڑے فخر سے کہا، میں مسلمانوں کے گھروں کے اندر کے بھید معلوم کر کے ان کی بنیادیوں کو ہلا کے رکھ دوں گا۔ اب تصور کرو موبی، شہنشاہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ مجھے سزائے موت سے کیا کم سزا دے گا؟ صلیب کا قہر مجھ پر الگ نازل ہو گیا۔ میں سب جانتی ہوں، موبی نے کہا۔ جذباتی باتیں نہ کرو، عمل کی بات کرو۔ مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ رابن کے اعصاب پر اپنا فرد اور شکست کا احساس اس حد تک غالب تھا کہ اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ موبی جیسی دلکش لڑکی جس کے ایک ایک نقش اور جسم کی انگ انگ میں شرام کا تلسم بھرا ہوا تھا اس کے سینے سے لگی ہوئی ہے۔
اور اس کے ریشم جیسے ملائم اور لمبے بال اس کے آدھے چہرے کو ڈھانپے ہوئے۔ رابن نے ان بالوں کے لمس کو ذرا سے محسوس کیا اور کہا، موبی تمہارے یہ بال ایسی مضبوط زنجیری ہیں جو صلاح الدین ایوبی کے گرد لپٹ گئی تو وہ تمہارا غلام ہو جائے گا، لیکن تمہیں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کرسٹوفر اور اس کے ساتھیوں سے کہو کہ وہ تاجروں کے بھیس میں ناجی کے پاس پہنچے اور یہ معلوم کریں کہ اس کے لشکر نے بغاوت کیوں نہیں کی اور یہ راز فاش کس طرح سے ہوا کہ اس سے فائدہ اٹھا کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے گنتی کے چند ایک دستے گھات میں بٹھا کر ہماری 3 افواج کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور انہیں یہ بھی کہو کہ معلوم کریں کہ ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی ہی سے تو نہیں مل گیا اور اس نے ہمارا یہی حشر کرانے کے لیے تو خط نہیں لکھا۔ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو ہمیں اپنے جنگی منصوبوں میں رد و بدل کرنا ہوگا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ اسلامیوں کی تعداد کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو، انہیں ہم آسانی سے شکست نہیں دے سکتے۔ ضروری ہو گیا ہے کہ ان کے حکمرانوں کا اور عسکری قیادت کا جذبہ ختم کیا جائے۔ ہم نے تم جیسی لڑکیاں عربوں کے حرموں میں داخل کر دی ہیں، تم نے بات پھر لمبی کر دی ہے، موبی نے اسے ٹوکتے ہوئے دوبارہ کہا۔ ہم اپنے گھر میں ایک بستر پر نہیں لیٹے ہوئے کہ بڑے مزے سے ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے رہیں۔ ہم دشمن کے کیمپ میں قید اور پابند ہیں اور باہر سنتری پہرا دے رہی ہیں۔ رات گزرتی جا رہی ہے، ہمارے پاس لمبی باتوں کا بالکل وقت نہیں ہے، ہمارا مشن تباہ ہو چکا ہے۔ اب بتاؤ کہ ان حالات میں ہمارا مشن آگے کیا ہونا چاہیے؟ ہم 7 لڑکیاں اور 6 مرد ہیں، ہم کیا کریں؟ ایک یہ کہ ناجی کے پاس جائیں اور اس کے دھوکے کی پہچان کریں، اس کی چھان بین کریں، پھر اطلاع کسے دیں؟ تم کہاں ملو گے؟ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا، رابن نے کہا، لیکن فرار سے پہلے اس کیمپ اور اس کی نفری اور ایوبی کے آئندہ عزائم کے متعلق تفصیل معلوم کر لوں گا۔ اس شخص کے متعلق ہمیں بہت چوکنا رہنا ہوگا۔ اس وقت اسلامی قوم میں یہ واحد شخص ہے جو صلیب کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے، ورنہ اسلامی خلافت ہمارے جال میں آتی چلی جا رہی ہے۔ شاہ املرک کہتا ہے کہ مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں میں بٹھانے کے لیے صرف ایک ہلے کی ضرورت ہے، مگر اس کا یہ عزم محض خوش فہمی ثابت ہوا۔ مجھے یہاں رہ کر ایوبی کی کمزور رگیں دیکھنی ہیں اور تمہیں 5 آدمیوں کے ساتھ مل کر سوڈانی لشکر کو بھڑکانا اور بغاوت کرنی ہے۔ نہایت ضروری یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ نہ رہے، اور اگر وہ زندہ رہے تو ہمارے اس قید خانے میں زندہ رہے جہاں وہ عمر کی آخری گھڑی تک سورج کو نہ دیکھ سکے اور رات کو آسمان کا اسے ایک تارا بھی نظر نہ آئے۔ تم پہلے اپنے خیمے میں واپس جاؤ اور اپنی 6 لڑکیوں کو اپنا کام سمجھاؤ۔ انہیں خاص طور پر ذہن نشین کرا دو کہ اس آدمی کا نام علی بن سفیان ہے جسے ان ریشمی بالوں، شربتی آنکھوں اور اتنے دلکش جسموں سے ایسے بیکار کرنا ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے کام کا بالکل نہ رہے، اور اگر ہو سکے تو اس کے اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان ایسی غلط فہمی پیدا کرنی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں۔ تم سب اچھی طرح جانتی ہو کہ 2 مردوں میں غلط فہمی اور دشمنی کس طرح پیدا کی جاتی ہے۔ جاؤ اور لڑکیوں کو مکمل ہدایات دے کر کرسٹوفر کے پاس بھیج دو، اسے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ تیرے تیر کو ایوبی پر آ کر ہی خطا ہونا تھا۔ اب اس گناہ کا کفارہ ادا کرو، جو کام تمہیں سونپا گیا ہے وہ 100% ادا کرو۔ رابن نے موبی کے بالوں کو چوم کر کہا، تمہیں صلیب پر اپنی عزت بھی قربان کرنا پڑے گی، لیکن خدا یسوع مسیح کی نظر میں تم مریم کی طرح کنواری رہو گی۔ اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، ہم نے یروشلم سے لے لیا ہے، مصر بھی ہمارا ہوگا۔ موبی رابن کے بستر سے نکلی اور خیمے کے پردے کے پاس جا کر پردہ اٹھایا۔ باہر جھانکا، اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ باہر نکل گئی اور خیمے کی اوٹ سے دیکھا کہ سنتری کہاں ہے۔ اسے دور کسی کے گنگنانے کی آواز سنائی دی۔ یہ سنتری ہی ہو سکتا ہے۔ موبی چل پڑی، درختوں سے گزرتی، قدم قدم پر پیچھے دیکھتی وہ ٹیلے تک جا پہنچی اور اپنے خیمے کا رخ کر لیا۔ نصف راستہ طے کیا ہوگا کہ اسے 2 آدمیوں کی دبی دبی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ آوازیں اس کے خیمے کے قریب معلوم ہوتی تھیں۔ اسے یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ سنتری نے معلوم کر لیا ہے کہ ایک لڑکی غائب ہے اور وہ کسی دوسرے سنتری کو یا اپنے کمانڈر کو بلانے کے لیے گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ خیمے میں جانے کی بجائے اپنے ان 5 ساتھیوں کے پاس چلی جائے جو مراکشی تاجروں کے بھیس میں کوئی 1.5 میل دور خیمہ زن تھے، مگر اسے ایک خیال بھی آیا کہ اس کی گمشدگی سے باقی لڑکیوں پر مصیبت آ سکتی ہے۔ وہ تھی تو پوری چلاک، پھر بھی ان پر پابندیاں سخت ہونے کا خطرہ تھا اور کوئی چارہ کار بھی دوسرا نہ تھا۔ موبی ذرا اور آگے چلی گئی تاکہ وہ ان آدمیوں کی باتیں سن سکے۔
ان کی زبان وہ سمجھتی تھی. یہ تو اس نے دھوکہ دیا تھا کہ وہ سلی کی زبان کے علاوہ اور کوئی زبان جانتی بھی نہیں. وہ آدمی خاموش ہو گئے. موبی دبے پاؤں آگے بڑھی. اسے بائیں طرف قدموں کی آہٹ سنائی دی. اس نے چونک کر دیکھا. درختوں کے درمیان اسے ایک سایہ جو بالکل سیاہ تھا نظر آئے، جو کسی انسان کا تھا. اس نے رخ بدل لیا اور ٹیلے کی طرف آنے لگا. موبی کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی. وہ ٹیلے پر چڑھنے لگا. ٹیلا اونچا بھی نہیں تھا. فوراً بھی اوپر چلی گئی. وہ تھی تو بہت ہوشیار، لیکن ہر انسان ہر قدم پر پوری احتیاط نہیں کر سکتا. وہ ٹیلے کی چوٹی پر کھڑی ہوگی. اس کے پس منظر میں ستاروں سے بھرا ہوا آسمان تھا. سمندر اور صحرا کی فضا رات کو آئینے کی طرح شفاف کر دیتی تھی. درختوں میں جاتے ہوئے آدمی نے ٹیلے کی چوٹی پر بالکل درختوں کے تنے کی طرح ایک سایہ دیکھا. موبی نے پہلو میں اس آدمی کی طرف دیکھا. اس کے بال کھلے ہوئے تھے جنہیں اس نے پیچھے ہاتھ سے باندھ لیا تھا. اس کی ناک، سینے کا ابھار اور لمبا لبادہ تاریکی میں بھی راز کو فاش کرنے لگا. یہ آدمی رات کے سنتریوں کا کماندار تھا. وہ آدھی رات کے وقت کیمپ کے گشت پر نکلا اور سنتریوں کو دیکھتا پھر رہا تھا. یہ سنتریوں کی تبدیلی کا وقت بھی تھا. کماندار اس لیے زیادہ چوکس تھا کہ سلطان ایوبی 3 سراروں کے ساتھ کیمپ میں موجود تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کا بڑا ہی سخت تھا. ہر کسی کو ہر لمحہ خطرہ لگا رہتا کہ سلطان رات کو اٹھ کر گشت پر آ جائے گا. کماندار سمجھ گیا کہ ٹیلے پر کوئی لڑکی کھڑی ہے. اسی شام کمانداروں کو خبردار کیا گیا تھا کہ صلیبیوں نے جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے لڑکیوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ لڑکیاں صحرائی خانہ بدوشوں کے بحروم میں بھی ہو سکتی ہیں، اور ایسی غریب لڑکیوں کے بھیس میں بھی جو فوجی کیمپوں میں کھانے مانگنے کی غرض سے آئی تھی. اور یہ لڑکیاں اپنے آپ کو مغویہ اور مظلوم ظاہر کرنے کے لیے بھی آ سکتی ہیں. کمانداروں کو بتا دیا گیا تھا کہ آج رات 7 لڑکیاں سلطان کی پناہ میں ہیں، جنہیں بظاہر رحم کر کے انہیں مشتبہ سمجھ کر پناہ میں لے لیا گیا ہے. اس کماندار نے یہ حکام سن کر اپنے ایک ساتھی سے کہا، اللہ کرے ایسی کوئی لڑکی مجھ سے پناہ مانگے. اور وہ دونوں ہنس پڑے تھے. اب آدھی رات کے قریب جب سارا کیمپ سو رہا تھا، اسے ٹیلے پر ایک لڑکی کا ہیولا نظر آ رہا تھا. پہلے تو وہ ڈرا کہ یہ چڑیل یا جن بھی ہو سکتا ہے. اس نے نئے سنتریوں کو لڑکیوں کے خیمے پر کھڑا کر کے اسے بتا دیا کہ اندر 7 لڑکیاں ہونی چاہیے. اس نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو دیے کی پیلی روشنی میں اسے 7 بستر نظر آئے تھے. ہر لڑکی نے منہ میں کمبروں میں ڈھانپ رکھے تھے. سردی بہت زیادہ تھی. اس نے اندر جا کر یہ نہیں دیکھا کہ 7واں بستر خالی ہے اور اس پر کمبل اس طرح رکھے گئے ہیں کہ جیسے ان کے نیچے کوئی لڑکی سو رہی ہے. اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ 7ویں لڑکی ٹیلے پر اس کے سامنے کھڑی ہے. وہ کچھ دیر سوچتا رہا کہ اسے آواز دے یا اس تک خود جائے، یا اگر وہ جن یا چڑیل ہے تو اس کے غائب ہونے کا انتظار کرے. تھوڑی سی دیر کے انتظار میں لڑکی بھی غائب نہ ہوئی، بلکہ وہ 2-3 قدم آگے چلی اور پھر پیچھے کو چل پڑی اور پھر رک گئی. کماندار، جس کا نام فخر المصری تھا، آہستہ آہستہ ٹیلے تک پہنچ گیا اور کہا، کون ہو تم؟ نیچے آؤ. لڑکی نے ہرن کی طرح چوکڑی بھری اور ٹیلے کی دوسری طرف اتر گئی. فخر کو یقین آ گیا کہ کوئی انسان ہے. وہ جن یا چڑیل نہیں، وہ مرد تھا. ٹیلا اونچا نہیں تھا. وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ٹیلے پر چڑھ گیا. ادھر بھی اندھیرا تھا. رات کی خاموشی میں اسے لڑکی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی. وہ ٹیلے سے دوڑتا ہوا اترا اور لڑکی کے پیچھے گیا. لڑکی اور تیز دوڑ پڑی. فاصلہ بہت کم تھا، لیکن فخر مرد تھا، فوجی تھا. چیتے کی رفتار سے دوڑ رہا تھا. ٹیلے کے پیچھے اونچی نیچی زمین، خشک جھاڑیاں اور کہیں کہیں کوئی درخت بھی تھا. بہت سا دوڑ کر فخر المصری نے محسوس کیا کہ اس کے آگے تو کوئی بھی نہیں ہے. اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا. اسے اپنے پیچھے اور بہت سا بائیں کو لڑکی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی. وہ بھی تربیت یافتہ لڑکی تھی. جہاں اس کے حسن و شباب کے استعمال کی اس کو تربیت دی گئی تھی، وہاں اسے فوجی ٹریننگ بھی دی گئی تھی اور خنجر زنی کے داؤ پیچ بھی اسے سکھائے گئے تھے. وہ ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئی تھی. فخر آگے گیا تو پھر وہ دوسری طرف دوڑ پڑی. محترم سامعین، ایپیسوڈ نمبر 10 یہیں پہ مکمل ہوتی ہے. ملتی ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.